اور ایک مضبوط چٹان کی طرح صداقت اور راستی پر قائم رہے۔ ہر قسم کے نقصان اور خطرے کو برداشت کیا مگر سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ مثلاً 1877 کی بات ہے، یہ دعوے سے پہلے کی بات، 1877 کی بات ہے کہ امرتسر کے ایک عیسائی وکیل رلیا رام کے پریس میں آپ نے ایک مضمون ایک پیکٹ کی صورت میں چھپنے کے لیے ارسال کیا اور اس میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ اس زمانے میں کسی پیکٹ میں ایک الگ خط کا رکھنا جرم تھا اور ایسے جرم کی سزا 500 روپے جرمانہ یا 6 ماہ کی قید ہوا کرتی تھی۔ اس لیے رلیا رام وکیل نے افسران ڈاک کا مخبر بن کر حضور علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اس سلسلے میں جن جن وکلاء سے مشورہ کیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ جھوٹ بولنے کے سوا اور کوئی راہ رہائی کی نہیں ہے۔ آپ یہ بیان دے دیں کہ یہ خط میں نے پیکٹ میں نہیں ڈالا بلکہ رلیا رام نے خود ڈال دیا ہوگا۔ ایسا کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا، ورنہ صورت مقدمہ سنگین ہے اور کوئی صورت رہائی کی نہیں۔ لیکن آپ نے ان سب کو یہی جواب دیا کہ میں کسی بھی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا۔ چنانچہ آپ کو ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنے اس فعل کا اعتراف کیا کہ پیکٹ میں خط میرا ہی ہے، لیکن گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے یا محصول سے بچنے کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ مجھے اس قانون کا علم نہیں تھا، میں نے نیک نیتی سے اس کو مضمون کا ہی ایک حصہ سمجھ کر رکھا تھا۔ اس سچ کا مجسٹریٹ کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اس نے بلا تعامل آپ کو بری کر دیا۔ حضرات، حضور علیہ السلام کی جوانی میں آپ کی راست بازی اور سچ گوئی کا اتنا شہرہ تھا کہ آپ کے خاندانی مقدمات میں اکثر آپ کے مخالفین بھی آپ کو بطور گواہ پیش کرتے تھے اور کئی خاندانی مقدمات میں آپ نے اپنے خاندان کے خلاف گواہی دے کر ان کی ناراضگی مول لی، مگر حق و صداقت کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ایک ٹھوس صداقت پر مبنی ہے کہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی ولقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی تو اپنے مخالفوں سے کہہ دے کہ اگر میں نے خدا پر افترا باندھا ہے تو میں مجرم ہوں اور اپنے جرم کی پاداش سے بچ نہیں سکتا، مگر تم اتنا تو سوچو کہ میں اپنے دعوے سے پہلے تمہارے درمیان ایک لمبا زمانہ گزار چکا ہوں اور تم میرے حالات اور میری عادات سے اچھی طرح واقف ہو، تو کیا پھر بھی تم میری صداقت کے متعلق شک کرتے ہو اور عقل و خرد سے کام نہیں لیتے؟ حقیقت الوحی صفحہ 82۔ پس ایسے راست باز اور مقدس و مطہر وجود کو جھوٹا اور مفتری قرار دینا معترضین کی اپنی ذہنیت اور کردار کی عکاسی کرتا ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو دین اسلام کے فدائی اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے شہدائی تھے۔ آپ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ دین اسلام کی کمزوری اور مسلمانوں کی بے بسی سے آپ کا دل تڑپ جاتا تھا اور بے اختیار آپ کے دردمند دل سے یہ صدا اٹھتی کہ میرے آنسو اس غم دل سوز سے تھمتے نہیں، دی کا گھر ویراں ہے اور دنیا کے ہیں عالی منار، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ حضرات، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور مسلمان جانتے ہیں کہ اسی مقدس مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی میدان کربلا میں دردناک شہادت اپنی ہی قوم کے ہاتھوں ہوئی، جو تاریخ اسلام کا ایک المناک باب ہے۔ جو لوگ محض تعصب کی راہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آل رسول اور خاص کر حضرت امام حسین کی ہتک کرنے والا قرار دیتے ہیں، وہ غور سے سنیں کہ حضور علیہ السلام کے دل میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ اور مقام تھا۔ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ
اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میاں مبارک احمد صاحب مرحوم کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں۔ پھر آپ نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے، اور واقعات سناتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے آنسو پوچھتے جاتے۔ اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا، یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب سے پکڑ لیا۔ گویا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کے واقعے کو یاد کر کے آپ کا دل اس قدر بے چین تھا کہ اگر ایک عام مسلمان کو اس واقعے شہادت سے جتنا غم ہو سکتا ہے، اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غم 100 گنا زیادہ تھا، جس کا اظہار آپ نے اپنے ایک شعر میں یوں فرمایا ہے، کربلائے است سیر ہر آنم، صد حسین است در گرے بانم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تو ہر دم ہر لحظہ کربلا میں سیر کر رہا ہوں، میرا دل تو ہمیشہ کربلا میں اٹکا ہوا ہے، تم ایک حسین کو روتے پھرتے ہو، میرے دل میں جھانک کر دیکھو، 100 حسین کا غم اور ماتم میرے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہمارے مخالفین کو اس شعر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ درد اور تڑپ نظر نہیں آتی جو آپ کو اسلام، قرآن اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے حملوں کی وجہ سے تھی۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے اس شعر کو محل اعتراض اور عوام الناس کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ فرماتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدائے تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب نقص ایمان ہے۔ اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ غرض یہ امر نہایت درجہ شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے۔ جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ اشتہار تبلیغ الحق صفحہ 201، 8 اکتوبر 1905۔ سامعین کرام، ہمارے مخالفوں کی جانب سے بسا اوقات دیدہ و دانستہ یا بعض دفعہ ناواقفی کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر خاص طور سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک کی ہے، حالانکہ ایک ادنا تعامل سے یہ بات بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ جب مسیح عیسیٰ ہونے کا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک کر کے گویا آپ اپنی ذات کی حد تک کرنے والے بنے۔ اسی لیے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر فرمایا ہے کہ ہم اس بات کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا اور پاک اور راست باز نبی مانیں، ان کی نبوت پر ایمان لائیں۔ سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو ان کی شان بزرگ کے خلاف ہو، اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکہ کھانے والا اور جھوٹا ہے۔ ایام الصلاح، ٹائٹل پیج صفحہ 2۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی اور نیک اور راست باز مانتے ہیں تو پھر